السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عاطف جوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ معزز ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سافٹ ویئر کا استعمال دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ جس چیز کے بارے میں بھی معلومات لینا چاہتے تھے گوگل پہ تمام چیزیں سرچ کرتے تھے، لیکن اب وہی لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر کو استعمال کر کے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آج ایک ایسے ہی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ چینل سے جڑے رہنے والوں کے لیے خوش آمدید۔ اگر آپ بھی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ دنیا میں آئے روز آہستہ آہستہ تمام کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سپورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ گو کہ مصنوعی ذہانت آج بھی اپنے دور ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن پھر بھی اس کی کارکردگی شاندار اور حیران کر دینے والی ہے۔ ایسی ہی ایک خبر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف سے آئی ہے۔ پہلے بھی آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ کیسے اس نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کے بارے میں جانتے ہوئے بھی قرآن کریم کی کوئی بھی مثال پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اگر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو یہ سب کرنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح کی ایک اور خبر سامنے آئی ہے جہاں پہ کچھ مسلمان سافٹ ویئر ڈیولپر نے مصنوعی ذہانت کا امتحان لینے کا سوچا اور انہوں نے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سامنے، جسے ہم مڈ جرنی کے نام سے جانتے ہیں، کچھ سوالات رکھے اور اس کے جوابات کا تجربہ کیا۔ اس سے ملنے والے نتائج بہت زیادہ حیران کر دینے والے تھے۔ مصنوعی ذہانت نے ہر سوال کا تصویری جواب بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیا اور ہر بار کمانڈ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا اور اسے تصویری شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ معزز ناظرین، ان سوالات میں ترکش مسلمان سافٹ ویئر ڈیولپر نے مصنوعی ذہانت کو جو کمانڈ دیے، اس کے سامنے جو سوال رکھے اور مصنوعی ذہانت کو اس کمانڈ سے متعلق تصویریں بنانے کا کہا، جیسا کہ انہوں نے مصنوعی ذہانت سے مطالبہ کیا کہ ایسی تصویر بناؤ جس میں مسلمان خلا میں یعنی سپیس میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، تو مصنوعی ذہانت سے چند ہی سیکنڈ میں ایسی تصویر بنا دی جس میں مسلمان خلا کی بے کرام وسطوں میں ایک سپیس شپ پہ موجود ہیں، جس کے آس پاس تمام سیارے چمک رہے ہیں اور وہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ چند الفاظ پر مشتمل اس کمانڈ کو جس خوبصورتی سے مصنوعی ذہانت نے اس کو تصویر میں بیان کیا، اس کو دیکھ کر تمام سافٹ ویئر ڈیولپرز حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اس مصنوعی ذہانت سے سوال کیا کہ ایسا منظر تشکیل دے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کی مدد سے بحر کلثم کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ اس کو چل کر پار کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے فرعون کی فوج بھی آ رہی ہے۔ ان الفاظ کو انہوں نے مختصر طریقے سے انگریزی کی زبان میں کمانڈ کے ذریعے مصنوعی ذہانت کو پیش کیا اور چند ہی سیکنڈ میں مصنوعی ذہانت نے ایسی تصاویر ان کے سامنے رکھی جس مختلف زاویوں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنا عصا کی مدد سے بحر کلثم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر اپنی قوم کو لے کر اس پورے سمندر کو پار کیا۔ ان کے پیچھے فرعون کی فوج اس طرح بھاگ رہی تھی۔ معزز ناظرین، مصنوعی ذہانت کا یہ کارنامہ نہایت حیرت انگیز ہے۔ جہاں یہ ایک الفاظ کی مدد سے ایک مکمل تصویر بنا سکتے ہیں، اب تو مصنوعی ذہانت اس لیول پر پہنچ چکی جہاں پر ہر اپنی کوئی بھی تصویر اس سافٹ ویئر کے حوالے کرے اور کمانڈ دیں کہ میری تصویر کو ایسے بیک گراؤنڈ ایسے کپڑوں میں تبدیل کر دو، تو چند ہی سیکنڈ میں یہ سافٹ ویئر اپنے ڈیٹا کو استعمال کر کے آپ کی تصویر کو آپ کی خواہش کے مطابق ڈھال دے گا اور ایسے خوبصورت انداز میں ایڈٹ کرے گا کہ بڑا سے بڑا ڈیولپر بھی اور بڑے سے بڑا ویڈیو ایڈیٹر بھی ایسا نہ کر سکے۔ البتہ ابھی تک یہ بات اہم ہے کہ یہ سافٹ ویئر ابھی تک پیڈ ہے اور ان میں چند ایک ثواب فری کوئی بھی نہیں ہے۔ بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ ان سافٹ ویئر ڈیولپر نے اس مصنوعی ذہانت کے سامنے یہ سوال بھی رکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کر دکھاؤ۔ یہ سوال انہوں نے اصل میں امتحان لینے کی غرض سے رکھا تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان مغرب کا یہ سافٹ ویئر اصل میں کس طرح کے جذبات رکھتا ہے اور کیا اسے یہ بتایا گیا کہ نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی تصویر بنانے سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سوال رکھا تو فوراً ہی ان کے سامنے یہ وارننگ آ گئی کہ ایسے سوالات میرے کوڈ کے خلاف ہیں جن سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ یہ دیکھ کر سافٹ ویئر ڈیولپر بھی حیران رہ گئے اور خوش بھی ہوئے کہ کم از کم اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر کو بنانا گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو مزید چیک کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنانے کے لیے کہا تو فوراً سے ہی اس سافٹ ویئر نے تصویر بنا دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے پر بھی پابندی لگائی ہے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح نہ ہوں۔
کیونکہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح کی تصویر بنانے کو گستاخی خیال کرتے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانا اصل میں ان کی توہین ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈیولپر نے اس سافٹ ویئر سے سوال کیا کہ روز قیامت یعنی حشر کے دن کی تصویر بنا کر دکھاؤ جس میں پوری دنیا کے لوگ حساب کتاب کے لیے میدان معاشر میں موجود ہیں اور کھڑے اپنے حساب کتاب کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سافٹ ویئر ڈیولپرز حیران رہ گئے۔ ڈیولپر نے ان سے سوال کیا کہ وہ تصویر بناؤ جس میں پل صراط ہو اور رستہ جو جہنم سے گزر کر جنت کی طرف جاتا ہو۔ تو مصنوعی ذہانت نے اس سوال کا جواب بھی تصویر شکل میں چند ہی منٹوں میں دے دیا، اور ایسا جواب دیا کہ جس میں پل صراط چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی ہے اور ایک باریک سڑک باریک راستہ بنا کر دکھا دیا جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے اپنے سافٹ ویئر کو استعمال کر کے، اپنی کوڈنگ کو استعمال کر کے ایسا خوبصورت جواب دیا کہ دیکھنے والوں کے پیروں تلوں سے زمین نکل جائے گی۔ یہ دیکھ کر ڈیولپرز کی آنکھوں میں آنسو اگا گیا اور کہنے لگے کہ اللہ ہمیں ایسے امتحان سے نجات دے کہ ہم نے اس امتحان سے گزرنا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک سافٹ ویئر اگر ہمیں یہ چیزیں بتا سکتا ہے، اچھی طرح دکھا رہا ہے، اور ہم ہے کہ جو ہر چیز کے جس کے بارے میں ہر ایک چیز پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، روز معاشر پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس چیز سے قاصر ہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور آنے والی مشکلوں سے ہمیں نجات دے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔